مجھے بتائیں جب آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہے اچھا اسکول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بچے کا جب اسکول ڈھونڈنا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ وہاں پہ انگریزی اچھی ہو، اسکول کا نام بہت بڑا ہو، اسکول بہت مشہور ہو، بڑے لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہوں، اچھا اسکول ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی آج کل اسکول کو بزنس بنا لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اگر آپ 3 سال کا بچہ اسکول لے کر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ٹیچر کو دیکھنا ہے، بیکاز ٹیچر از دا رول ماڈل ایٹ دیٹ ٹائم. اگر وہ ٹیچر خود ایک اسٹیبل ایک اچھی پرسنالٹی ہوگی، پازیٹیو ہوگی، تو بلیو یو می آپ کو اپنے بچے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیکاز پلے گروپ از دا کلاس کہ جہاں پہ بچے کی بیس بننی ہے، کیونکہ وہاں اتنی اکیڈیمکس تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے. آپ نے فونکس چیزیں یہ کرنی ہے نا، نمبرز کر لیے، فونکس کر لیے، بیسک چیزیں ہیں. اس میں کوئی ایسی رائٹنگ یا کچھ اس طرح، اس میں آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہے. اس ٹائم پہ اف دیر از اے گڈ ٹیچر نا، اس ٹیچر نے آپ کو صرف یہ کہہ دینا نا، صرف پازیٹیو ہوگی ٹیچر، وہ صرف یہ کہے گی کہ یو کین ڈو اٹ. وہ بچہ اس چیز کو ایسے لیتا ہے کہ وہ کسی چیز میں بھی پھر وہ پیچھے نہیں رہتا. یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے اسی سوال کے ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کے دوستوں پہ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہوتا تو یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بچے تو انٹروین کرنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ماما آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ لفظ اتنا موٹا اور اتنا برا ہے نا کہ آپ اس پہ چپ ہو جاتے ہیں. میں اس میں ایک بات کہنا یہ چاہوں گی کہ میں وہی والی بات ہے کہ پیرنٹس کو بچوں کا دوست بننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایسی یا تو پلے ڈیٹس رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر بچوں کو بلائیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ کس بچے کے ساتھ ہے، اس کی کیا تھنکنگ ہے، اس کا کیا ٹاکنگ سٹائل ہے اور کیا چیزیں ہیں. آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے اس سے. پھر آپ کا ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے. سو یو نو آج کل ہم صرف پہلے ہم لوگ جیسے تھے نا، ہم صرف اسکول چلے گئے کیونکہ ہماری بہت اسٹرانگ تربیت تھی. آج کل انفارچونیٹلی پیرنٹس کے پاس ٹائم بہت کم ہے. اٹیکرز بھی نہیں تھے، ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا. بالکل، اور یہ چیز مجھے لگتا ہے ٹائم تو شاید ہے. میں کوانٹٹی پہ بلیو نہیں کرتی، کوالٹی پہ کرتی ہوں بلیو کہ آپ تھوڑا ٹائم دیں، لیکن وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ آپ پورا دن گزار رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کدھر ہے، اور آپ بھی فون لے کے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی فون لے کے کہیں پڑا ہوا ہے الگ جگہ پہ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کوالٹی ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم ٹیچر کو کیسے دیکھیں، مے بی پرسنالٹی میں تو وہ بہت اچھی ہوں، سافٹ اسپوکن بھی ہو، ان میں ہر چیز ہو، لیکن اسکول کی طرف سے ان کو یہ دی جاتی ہیں انسٹرکشنز کہ بچہ اور بچے کے ماں باپ جو ہیں وہ یہاں سے ناراض نہیں جانے چاہیے، کیونکہ 30,000 40,000 اس کی فیس ہے جو ہمیں ان سے ہر حال میں چاہیے ہی چاہیے ہر مہینے. تو اس لیے آپ نے ان کو گڈ کی رپورٹ دینی ہے. ہر چیز میں آپ کا بچہ ایکسیلنٹ، یہ آتا ہے، یہ تو یہاں پہ ساری دنیا فتح کرنے کے لیے یہی پیدا ہوا ہے. ٹیچرز کے اوپر بھی یہ پریشر ہوتا ہے کہ بچہ چاہے نالائق، نکما، نکھٹو ہے، لیکن ماں باپ کو آپ نے یہ رپورٹ دینی. اس میں ٹیچر کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے بچے کی اپبرنگنگ میں؟ دیکھیے، میں نے تو بہت اچھے اسکول میں آئی سرو فار مینی ایئرس، اور میں اس میں کہوں گی ہماری تو پراپر ٹیچر ٹریننگس اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے ضروری یہ کہ جب آپ ٹیچر ٹریننگ کورس جب کنڈکٹ کراتے ہیں، یہ تو بیسک چیز اس میں یہی بتائی جاتی ہے کہ فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ چائلڈ، اس کی بیسک نیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. ایموشنلی وہ اچھا فیل نہیں کر رہا، یا یو نو فزیکلی اس کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے، پہلے آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، اینڈ دین ایکیڈیمکس اور باقی چیزیں آتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ والا پریشر نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی اسکولس میں ہے تو یہ والا پریشر ختم کریں اف یو وانٹ کہ ٹیچرس اپنا 100% دے سکیں.